اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید صلاح الدین احمد پاک ٹی ہاؤس سپیکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکھنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے۔ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے جہاں منتخب ہی روزگار کے۔ اس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ سلسلہ شروع ہوتا ہے اردو کا، بات کریں گے ہم اردو کی، بات کریں گے ہم آج مسز شوکت سعید کی، پروفیسر ریٹائرڈ مسز شوکت سعید سے۔ یہ کہ آج کل بچے کتابوں سے ہی دور ہو چکے ہیں، اور خاص طور پر چونکہ آپ کا سبجیکٹ اردو ہے، اور خاص طور پہ ہم بات یہ کریں گے کہ کیوں آج کے بچے کو اردو بولنا، اردو پڑھنا مشکل لگتا ہے۔ جی السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ جی میڈم، آپ کیا کہتی ہیں؟ میں یہ کہتی ہوں اس بارے میں کہ بچوں کو اس لیے مشکل لگتا ہے اردو بولنا یا اردو پڑھنا کہ ماں باپ جو ہیں وہ کوئی توجہ نہیں دیتے۔ ماں باپ جو ہیں ان کی حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ انگریزی پڑھے، انگریزی بولے، کارٹون فلمیں دیکھے، موبائل پہ دیکھے، جس طرح بھی کرے۔ یعنی وہ چاہتے ہی نہیں کہ ان کی جان جو ہے وہ جوکھوں میں پڑے۔ جیسے ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، اپنے بچوں کو سمجھایا، انہوں نے موبائل ہاتھ میں دے دیا، بچے بہل گئے۔ آج کا بڑا بھی اور جو بچہ بھی ہے صرف موبائل کے پیچھے ہے اور کچھ نہیں۔ اور رہی بات بیچاری اردو کی، وہ تو بالکل اب ایک ایسی زبان بن گئی ہے کہ جیسے کوئی اچھوت نہ ہو۔ ارے وہ تو اردو بولتا ہے، اسے تو انگریزی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں غلط ہیں۔ ہماری زبان ہے، ہم نے اس میں ایسے ہمارے پاس گرامایا موتی ہماری تاریخ میں موجود ہیں کہ جو شاید اب دوبارہ نہ پیدا ہو سکیں، لیکن اس کے باوجود ہم بالکل بھول گئے ہیں کہ ہماری زبان کیا ہے، ہماری ثقافت کیا ہے، ہماری تاریخ کیا ہے، کچھ بھی ہمیں یاد نہیں۔ اب ہمیں صرف یہ ہے کہ ہمارا بچہ انگریزی اسکول میں جاتا ہے، فر انگریزی بولتا ہے، اور انگریزی ہی میں اگر اردو میں کوئی چیز لکھنا بھی چاہے تو وہ بھی رومن میں ہی لکھے گا، کہ اردو میں نہیں لکھے گا، اردو رسم خط میں۔ تو یہ سب چیزیں جو حالات ہیں یہ ہمارے اپنے خود پیدا کردہ ہیں۔ ہمارا جب دور تھا، ہمارے والدین تھے وہ اردو ایک یہ ہماری تہذیب اور ثقافت تو وہی تھی نا، اسی میں ہم زندہ تھے، اور اسی میں آج تک ہم لوگ جو ہیں ہماری عمر کے اسی میں زندہ ہیں۔ لیکن اب ہمارے چاروں طرف ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ جہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ اردو سے محبت ہے، نہ اردو کے بارے میں کوئی سوچ ہے، نہ فکر ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو سب چیزیں جو ہیں وہ بیکار ہیں۔ اور ہمیں صرف کیا کرنا ہے، یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو انگریزی بولنا سکھانا ہے، وہ فر بولیں۔ ماں باپ اسی پر فخر کرتے ہیں اور اسی پر فخر کرتے رہیں گے، چاہے اس سے ان کا سب کچھ ایک طرح کے ثقافت ختم ہو جائے، تہذیب ختم ہو جائے، ان کا تمدن جو ہے وہ بھی تاریخ پارینہ بن کے رہ جائے، تو پھر کیا فائدہ اس پڑھنے لکھنے کا یا اس پڑھانے لکھانے کا۔ جی تو اس میں ایک سوال یہ میڈم پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ والدین بھی کتابیں پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے تھے، ڈائجسٹ پڑھے جاتے تھے۔ قومی ڈائجسٹ ایک بہت مشہور ایک مجلہ چھپتا رہا ہے، بہت لوگ پڑھتے تھے، مختلف سسپینس کے، سیاسی، افسانے، انشائی، یہ سب چیزیں تھیں، ایک مواد تھا۔ وہ کون سا زمانہ تھا؟ اب یہ مواد ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ڈرامے، نہ اس طرح سے ڈرامے لکھے جا رہے ہیں، نہ افسانے، نہ انشائی، یہ کوئی بھی صنف باقی نہیں ہے اس وقت۔ اب آنے والے دور میں کیا اردو ایک تاریخ کا حصہ بننے جا رہی ہے؟ وہ کتابیں کہاں گئیں جو ہمارے ہاتھوں میں تھیں، ہمارے والدین کے ہاتھوں میں تھیں؟ کیا کریں ہم؟ ان کتابوں کی جگہ کون لے رہا ہے؟
جی جی، وہ جو کتابیں کہ آپ اب انہیں ڈھونڈیں، مجھے یاد ہے کہ جب ہم اورینٹل کالج سے نکلتے تھے تو وہاں انارکلی کے بازار سے تھڑے کے اوپر کتابوں کی وہ تھی، تو ہمارا یہ تھا، ہمارے پاس لائبریریاں تھیں مگر پھر بھی ہم وہاں سے چنتے تھے کتابوں کو، وہاں سے کتابیں لیتے تھے جو ہمیں اچھی لگتی تھی، ہم لے لیتے، پڑھتے تھے اسے، پھر آگے تقسیم بھی کرتے تھے کہ یہ پڑھیں، یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ تو اب یہ شوق ہی نہیں ہے، اب ہمیں ہر چیز جو ہے وہ اور پہلے یہاں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ایک وہ بھی دور تھا جب میری طالب علمی کا کہ اس میں دل چاہتا تھا کہ کتابیں پڑھیں، رات کا وقت جیسے آرام کا ہے لیکن نیند نہیں آتی، پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے، تو ابا ہمارے کہتے تھے کہ بھئی سو جاؤ بس، اب کوئی نہیں، لائٹ جلے گی، لائٹ بند ہو گئی تو لہٰذا ہم نے چاند کی روشنی میں بھی کتابیں پڑھی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ پڑھنے کا شوق جب ہوتا ہے جب چاروں طرف ماحول ہو، اب ماحول جو ہے وہ نہیں ہے، اب ماحول جو ہے وہ دوسری چیزوں کا ہے، اب سب سے وہ جو موبائل ہے، موبائل کا دور ہے، تو اس میں ہر چیز بچوں کو مل جاتی ہے، نہیں ملتی تو اردو نہیں ملتی۔ اچھا، ایک سوال اس میں یہ ہے کہ کتاب کا اپنا ایک احساس تھا، ہاتھ میں لگنا، صفحے کا ایک احساس تھا۔ موجودہ دور میں ساری کتابیں PDF کی صورت میں موبائل میں بہت سی ملتی ہیں، زیادہ تر مل جاتی ہیں۔ نئے لکھنے والے بھی اپنی کتابیں اب پبلش کروانے سے زیادہ وہ انٹرنیٹ پہ دے دیتے ہیں، لیکن وہ جو ایک عادت تھی وہ عادت اب نہیں ہے۔ اب کہیں نہیں نظر آتا کہ سائڈ ٹیبل پہ آپ کو کوئی کتاب لوگوں کے رکھی ہوئی نظر آئے، ہاتھ میں، بس میں یا دفاتر میں، کسی وقت کسی بھی نظر نہیں آتی، اور اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ہمارا میڈیا کہہ لیں اسے ہم متون کریں یا اپنے آپ کو ہم برا بھلا کہیں کہ یہ ہماری وجہ سے یہ ہوا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں دیا۔ اب بچوں کو کچھ نہیں دیا، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ سارا جو ارد گرد کا ماحول تھا نا وہ یہ تھا کہ بھئی یہ لوگ کتنے بیکورڈ ہیں، ابھی بھی ایک کونے میں بیٹھا بچہ پڑھ رہا ہے، ایک وہاں وہ ہے، اور حالانکہ ہر چیز موبائل پہ موجود ہے، سب کچھ پوری کائنات جو ہے وہ موبائل میں سمٹ آئی ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا ایک یہ بھی وجہ ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ جہاں تک پڑھنے کی تو ایک لت تھی، ایک جنون تھا، ایک دیوانگی تھی، تو وہ جنون دیوانگی جو ہے وہ اب مختلف چیزوں کی طرف اس نے رجوع کر لیا ہے، وہ اب نہیں رہا۔ اس میں ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آج کا پروفیسر جو ہے وہ اس طرح سے وہ جنون ٹرانسفر نہیں کر پا رہا۔ ہاں، بالکل نہیں کر پا رہا، بالکل نہیں کر پا رہا، کیونکہ آج کا پروفیسر اسی دور کا پروفیسر ہے، اور اس دور میں جو ہے نا اب اور بہت سی باتیں ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اپنا اپنا مفاد ہر ایک کے پیش نظر ہے۔ صحیح۔ تو یہ اب کے لوگوں میں یہ مفاد بھی ایک بڑا ہے کہ اگر ہم ایسے کریں گے تو ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں نا وہ ہمیں فیور کریں گے، ہم ایسے نہیں کریں گے تو ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ اچھا، اس میں آخر میں میڈم، آخری میں ایک چھوٹا سا سوال یہ ابھرتا ہے کہ اگر ہم نے بچوں میں آج کی جنریشن میں کتاب پڑھنے کا شوق پیدا کرنا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کون سا طریقہ کار ہم اڈاپٹ کریں کہ ہر صورتحال میں، اب ہماری عام بات چیت میں بھی ہم انگریزی کے الفاظ استعمال کرنے لگیں، کرتے ہیں، حصہ ہے، لیکن اردو خاص طور پہ ہم کتاب دوستی کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ وہ کتاب دوستی جو کہ ختم ہو گئی ہے، کیا ہم دوبارہ اس کو اپنے بچوں کو کتاب سے دوستی کروا سکیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سوال جو ہے نا، پہلے تو بچوں کو مثلا جیسے بچوں کو دیکھتے ہیں نا کہ بیٹا دیکھو آپ کو یہ چیز ملے گی اگر آپ یہ کام کریں گے، صحیح، آپ کو یہ انعام مل دیں گے ہم اگر آپ نے یہ کام کیا، تو آپ بچوں کو پہلے کتاب دوستی سے کہ آپ بچوں کو کہیں کہ آپ ہمیں کہانی سنائیں، کوئی پڑھ کر سنائیں یا لکھ کر سنائیں، اور پھر ہم یہ بھی کہیں کہ اگر آپ نے خوش خط لکھا تو ہم آپ کو یہ انعام دیں گے۔ صحیح، درست۔ تو لہٰذا انہیں پڑھنے لکھنے کا شوق دلانے کے لیے کوئی نہ کوئی لالچ دینا ضروری ہے۔
وہ اس لیے کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، وہ تو ذرا سی بات سے بہل جاتے ہیں، اور پھر ہو سکتا ہے وہ اچھا لکھنے کی طرف آ جائیں یا پڑھنے کی طرف آ جائیں کہ اگر ہم نے یہ پڑھی ہے اور ہم یہ کہانی پھر ہم سنائیں گے تو ہمیں یہ انعام ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کتاب دوستی پیدا کرنے کے لیے پوری جنریشن کو بہت زیادہ سخت محنت درکار ہے، محنت کی ضرورت ہے، اسے شوق دلانا ہے۔ اب وہ شوق ہم ہم پر ہے کہ ہم کس طرح دلا سکتے ہیں۔ درست۔ حقیقت تو صرف یہ ہے کہ کتاب دوستی پاکستان کے بچوں میں اپنی قومی زبان سے وہ دوستی نہیں ہے جو کہ ان کی دوستی دیگر زبانوں سے، خاص طور پہ انگریزی سے ہے۔ ہمارے آج کے پروفیسرز اور کل کے پروفیسرز میں اگر بنیادی طور پہ کوئی فرق تھا تو شاید وہ علمیت کا اور وہ جنون کا فرق تھا، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آج وہ پروفیسرز نہیں ہیں، ہاں ہیں، لیکن ان کی تعداد شاید بہت کم ہے۔ دیکھیے میں نے سید وقار عظیم صاحب سے پڑھا ہے، صحیح، ڈاکٹر سید عبداللہ میرے استاد محترم تھے، تو یہ ایسے لوگ تھے کہ جو کہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے استاد کو اپنے اندر وہ خوبی پیدا کرنی چاہیے کہ وہ طالب علموں کو اپنی طرف متوجہ کر دے، اور یہ بھی ہوگا جب کہ اس میں علمیت ہوگی، اس میں خود شوق اور جذبہ ہوگا، خلوص ہوگا۔ بے شک یہ خلوص جو ہے بچوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور اگر یہ کہ 35 منٹ کا پیریڈ ہے، اسے تو ہم نے گزارنا ہے، صحیح، جیسے مرضی گزار دیں، ہنس کے گزار دیں، بول کے گزار دیں اور چلو چھٹی ہوئی، اللہ حافظ۔ صحیح۔ تو جب تک کہ استاد میں جوش جذبہ پیدا نہیں ہوگا، آج بھی اچھے استاد ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہیں، لیکن آٹے میں نمک کے برابر، آٹے میں نمک کے برابر ہیں بس۔ جی ناظرین، تو یہ ہے آج کا پاکستان، یہ ہے آج کی ہماری اردو زبان کی زبوں حالی، بالکل بدحالی۔ اس امید کے ساتھ کہ ہر گزرتا لمحہ پاکستان میں موجود لوگ زبان پر کام کریں گے، زبان کے لیے کام کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی اگلا پروگرام لے کے جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ میڈم، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ نے ہمیں اپنے ویوز بتائے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے تاکہ اردو زبان کے لیے جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں پاک ٹی ہاؤس اسپیکس کی جانب سے، اس میں ہمیں آپ کی مدد درکار رہے گی۔ اگر آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہو تو اسے لائک بھی کریں، اسے شیئر بھی کریں، اور پاک ٹی ہاؤس اسپیکس کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔